کی یہ جو ولادت کا ہم جشن مناتے ہیں، یہ جشن دراصل ولادت بشری کا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تخلیق تو نور محمدی کل کائنات سے پہلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کوئی کیا بتائے؟ آقا کی ولادت اس وقت ہوئی جب تاریخ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تاریخ نہیں بنی تھی، ابھی کیلنڈر نہیں آیا تھا، ابھی زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس بننا باقی تھا، سرکار کا نور پہلے آیا ہے۔ حقیقی ولادت تو وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ متی کنت نبیا، یا رسول اللہ آپ نبی کس وقت تھے؟ دیکھو سوال کب پیدا ہوا کا نہیں ہو رہا، سرکار کب پیدا ہوئے یہ سوال نہیں ہو رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے متی کنت نبیا، یا رسول اللہ پیدا ہو گئے، زمانے گزر گئے، آپ کو نبوت کس وقت حاصل ہو گئی، وہ کون سا دور تھا کہ جس میں آپ نبی تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، صحیح احادیث میں ہے، قال كنت نبیا وآدم بین الماء والجسد، بین الروح والجسد، بین الماء والطین، مختلف روایات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ولادت تو بہت پہلے کی بات ہے، میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ابھی بشریت اور انسانیت اور انسان ابھی بنا نہیں، ابھی پہلے انسان ہم سب کے ابا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اس وقت بھی ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، نبی۔ ٹھیک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روایتیں لکھ کر لایا ہوں تاکہ ریفرنسز میں کمزوری نہ رہے، جی ریفرنسز میں کمزوری نہ رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لم يلتقي ابوای من صفات لم يزل الله عز وجل ينقلني من اصلاب طیبة الى ارحام طاہرة۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کب تھے وہ تو بات ہو گئی، پھر نبوت کب تھی آقا کی وہ بھی بات ہو گئی، اب بشریت مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور انسان کے، بطور بشر کے، درمیان بشر پیدا ہونا ہے تو سب انسانوں کے طرح عام پیدائش نہیں تھی، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صرف آقا کی خصوصیت ہے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا گیا، جی میرا ہر بات پاک رہا ہے، کوئی مشرک اس میں نہیں ہے، میری ہر ماں پاک ہے، کوئی مشرکہ اس کے اندر نہیں ہے، نسب مصطفیٰ وہ نور جو منتقل ہو رہا تھا پاک اسلاب سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا گیا، صافیاً ایک دم پیور، مہذباً بالکل شائستہ طریقے سے، لا تتشعب شعبتان الا كنت في خیرہما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انسانیت کے درخت جس طرح سے بنتے جاتے ہیں، شجرے بنتے جاتے ہیں، شاخیں بنتے جاتی ہے، انسانوں کے درمیان کوئی دو شاخ بنتے ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ میں میرا نور منتقل ہوتا ہے۔ اللہ نے میرے نور کے لیے، میری بشریت کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت سب سے بہترین شاخ میرے لیے چنا ہے، اور یہ نور، اب یہ میرا مضمون آج نورانیت مصطفیٰ نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، میرا مضمون ہے بشریت مصطفیٰ۔ نور کی بات تو بہت بڑی ہے، نبوت کی بات بہت بڑی ہے، یہ جو بشر کی بات ہوتی ہے آج بشریت ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سرکار بشر تھے تو کیسے بشر تھے، یہ ڈسکس ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب آقا کا نور، سرکار کا نور منتقل ہوتا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے دادا تک پہنچ گیا، سرکار کے دادا تک پہنچ گیا۔ امام قسطلانی نقل فرماتے ہیں، جی یہ یہاں سے جو لائیو جا رہا ہے سارا ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں جا رہا ہے، اس لیے تکلف
عامت الناس کو تھوڑا وہ لگے گا کہ یہ عربی اتنا کیوں پڑھ رہے ہیں. میں پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لفاظی نہیں کر رہے ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ثبوت سے کہہ رہے ہیں, جو ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے, جو سرکار نے فرمایا, جو اللہ نے فرمایا ہے. اس لیے عربی عبارتیں بھی پہنچے کیونکہ وہ افراد جو سرکار کی نورانیت اور بشریت میں جھگڑے کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, میلاد پر گفتگو کرتے ہیں, بشریت کو اپنے جیسی بتانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عربی کے صرف و نحو بہت پڑھتے ہیں, عربی کا ٹیکسٹ بہت پڑھتے ہیں, وہ مدرسہ اور دارالعلوم والے ہیں, ان کو بھی پیغام جائے اس لیے عربی عبارتیں پڑھ رہا ہوں. امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں وَكَانَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ يَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ. فرماتے ہیں امام قسطلانی, حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب سڑکوں پر عام گھوما کرتے, ان کے جسم پاک سے مشک سے زیادہ بہترین خوشبو مہکتی تھی. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ انسانوں میں انسان ہے, انسانوں میں انسان. بات سرکار کی نہیں, بات سرکار کے دادا کی ہو رہی ہے. نور محمدی دادا میں آیا, دادا چل رہے ہیں, ہر طرف خوشبو مہک رہی ہے. اب یفوح منہ المسک الاذفر. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُورُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضیء فی غرتہ. فرماتے ہیں سیدنا عبد المطلب سرکار کے دادا گھومتے پھرتے, لوگ ان کے چہرہ دیکھتے, سرکار کے دادا کے پیشانی سے نور محمدی چمکتا تھا, روشنی نظر آتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا, یہ عبد المطلب تو ہم خاندانوں میں سے تو ایک ہے, یہ تو مکہ کے رہنے والے ایک باشندہ ہے, لیکن چہرے سے نور بکھر رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے. پھر آگے دیکھیے آپ, آئے ہے ابھی سرکار پیدا ہونا ہے, بشریت مصطفیٰ نور تو پیدا ہو گئے, نبی ہونے کا اعلان ہو گیا, ابھی باقی کیا ہے, ابھی بشریت پیدا ہونا ہے, جسم پاک پیدا ہونا ہے. فرماتے ہیں وَكَانَتْ قُرَيْشُ إِذَا أَصَابَهَا قَحْطٌ شَدِيدٌ تَأْخُذُ بِيَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَتَخْرُجُ بِهِ إِلَى جَبَلٍ كَبِيرٍ. جب کبھی ایسا ہوتا کہ عرب کے وادیوں میں, عرب کے علاقے میں بارش بند ہو جاتی, پانی کی قلت ہو جاتی, تو لوگ کیا کرتے تھے, لمبے لمبے ڈوغن کنویں نہیں کھودتے تھے, ندیاں تلاش نہیں کرتے تھے, کوئی اور ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے, سارے قریش مل کر رسول اللہ کے دادا کے گھر پر حاضر ہو جاتے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جبل ثبیر نامی پہاڑ کے اوپر لے جاتے, وہاں پر ان کو کھڑا کہہ کر اللہ کو پکارتے اور کہتے واسطہ عبد المطلب کا, اے اللہ پانی عطا فرما دے. امام قسطلانی فرماتے وہ سرکار کے دادا کا توسل اختیار کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر خوب بارش برسا دیتا. یہ ابھی سرکار کی بشریت, میں کہہ رہا ہوں نور کی پیدائش نہیں, نور تو پیدا ہو چکا ہے, ارے انہی کے نور سے تو پوری کائنات بنی ہے. ابھی بشریت, ہیومن انسان, ہیومن بینگ, انسان کو پیدا ہونا ہے. کون انسان؟ الانسان الکامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی, علامہ ابن حبان کتاب الثقات میں نقل فرماتے ہیں, فرماتے وَأَمَّا أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینۃ بنت وہب. اور تاریخ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب ولادت کا جب وقت آیا, ابن حبان کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. فإنها لما وضعته جاء به إلى جده عبد المطلب وأخبرته. دیکھیے اب بیٹا پیدا ہوا تو اب کرنا کیا ہے. فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے, اہل السنہ والجماعہ کی مستند کتابوں میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, ان کی والدہ ماجدہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا, بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے ان کے دادا سیدنا عبد المطلب کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں انہا رأت, عربی عبارت لمبی ہے, ڈائریکٹ اردو میں کہتا ہوں جی, انہوں نے کہتی ہیں یہ لو بیٹا پیدا ہوا, میں نے دیکھا جس وقت یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا
ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اس وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتوں نے آ کر کہا کہ مبارک ہو اے آمنہ، یہ پوری امت کے سردار کی آپ حاملہ بن گئی ہے، فَإِذَا وَضَعْتِيهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، جب اس کو پیدا کرو گی تو ان کا نام محمد رکھنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد سیدنا عبد المطلب نے نہیں چنا ہے، بی بی سیدتنا آمنہ نے نہیں چنا ہے، کس نے چنا ہے؟ اللہ نے یہ نام چنا ہے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا آواز سے کہیے نا محمد، پھر آواز سے کہیے کیا نام ہے؟ محمد، پھر آواز سے کہیے کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں یہ نام دہرانے کی عادت ڈال لو، محمد محمد کرتے رہو، یہ نام کا ذکر اور ورد کرتے رہو۔ خدا کی عزت کی قسم، پچھلے سال جب حاضر ہوا تو میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ قیامت کے دن بھی میدان محمد، میدان محشر میں کارروائی اس وقت تک شروع نہیں ہوگی، پورے میدان میں سناٹا ہوگا، خاموشی ہوگی، حیرانی ہوگی، پھر ایک عرش الہی کے پاس سے ایک بڑا آواز آئے گا، محمد، اللہ کا حکم ہوگا، کارروائی شروع کی جائے۔ ہائے ہائے ہائے، ساری زندگی ہم کوئی کام شروع کرنا ہو تو اللہ کا نام لیتے ہیں، قیامت کے دن قیامت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے اللہ پکارے گا محمد۔ محبت ہے اللہ کی، اپنے سب سے پیارے بندے کا نام محمد فرمائے گا۔ لوگوں یہی نام پہ گفتگو ہونا ہے، یہی نام پر گفتگو ہونا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ روایت سے پتہ چل گیا کہ نام اللہ کے پاس سے لایا گیا محمد۔ جی اب اس پر علامہ ابن کثیر، اب آپ سن رہے ہیں نام علامہ ابن کثیر، یہ وہ عالم ہے جن کو کہا جاتا ہے نہیں یہ تو پکے سنی نہیں ہے، یہ تو تھوڑے وہابیوں کے سائڈ کے عالم ہے، وہ ایسا ہے کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، قال بعض العلماء الہمہم اللہ عز وجل ان سموہ محمدا، فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر، سارے علماء نے، اکثر علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے بنو ہاشم خاندان کے دلوں میں یہ قلب میں الہام کیا ہے کہ جب میرا محبوب پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھنا۔ اللہ نے یہ الہام کیا، یہ کون کہہ رہے؟ علامہ ابن کثیر کہہ رہے، اللہ نے یہ نام چنا۔ لوگوں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے، یہ نام کی کیا اسپیشلٹی ہے، کیا اسپیشلٹی ہے یہ نام کی، کیوں رکھا گیا یہ نام محمد؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام ہے یہ، کیا قصہ ہے اس نام کا؟ آئیے لغت کی کتاب ڈکشنری اٹھا کر دیکھتے ہیں، بولتے یہ نام کا میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے، محمد کس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں محمد معناہ المحمود الخصال، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ہر ادا سب سے اچھی ہو، جس کی ہر ادا سب سے زیادہ قابل تعریف ہو۔ حمد کہتے ہیں تعریف، محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی، اور محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ فرماتے ہیں محمود الخصال، جس کی ہر خصلت قابل تعریف، المثنی علیہ، جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہو، المشکور، جس کی ہر کوئی قدر کرتا ہو، المرضی الافعال، جس کی ہر ادا سب سے بہترین ادا ہو، المفضل، جو سب سے افضل ہو، اس ذات کو کہتے ہیں محمد۔ جی اور اہل لغت کہتے ہیں کل جامع لصفات الخیر یسمى محمدا، جس ذات کے اندر سارے اچھائیاں جمع ہو جائے اس ذات کو کہتے ہیں محمد۔ اچھا بھائی صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، بڑی اچھی بات ہو گئی۔ ایک بات میں آپ لوگ کو آگاہ کرتا ہوں، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نام صابر رہتا ہے، مانو تھوڑی دیر کے لیے میرا نام صابر ہے، میرا نام صابر ہے، صابر کا مطلب صبر کرنے والا، مگر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بڑا بے صبرا رہتا ہوں،
صابر ہے صبر کر رہا ہی نہیں. کسی کا نام رکھ دیتے ہیں ساجد, نمازوں کو ناغا کر رہا ہے, سجدہ ہی نہیں کر رہا ہے, وہ اگر نام ساجد رکھے. کسی کا نام غوث بھائی رہتا ہے, غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. جی نام رکھتے ہیں ماں باپ پیار سے رکھتے ہیں, بولتے ہیں یہ بیٹا میرا ہمارا بچہ غوث ہوگا, نام غوث رکھے ہیں. این مشکل کے ٹائم پہ غوث بھائی فون سوئچ آف کر کے رکھ دیے. ایسا ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم جو نام رکھتے ہیں وہ صحیح بھی ہوتا ہے, اور کئی مرتبہ ہم جو نام رکھتے ہیں ویسا صحیح ہوتا نہیں. جی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, نام اچھا رہتا ہے لیکن بندے کے کام اچھے نہیں رہتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ نام خود بندے رکھتے ہیں, بندوں کو کیا پتا آنے والا کیسا ہے, اچھی امید کر کے اچھا رکھتے ہیں. لیکن ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اور عظمت ہے کہ ان کا نام کسی بندے نے نہیں رکھا ہے. ہر اعتبار سے قابل تعریف, ہر اعتبار سے قابل تعریف. یہ محمد, یہ نام کسی بندے نے نہیں, یہ نام اللہ نے رکھا ہے, یہ نام اللہ نے رکھا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ غور کرنے کی بات ہے, کیا اگر نام اللہ نے محمد رکھا ہے تو معاذ اللہ کوئی کمزوری قریب بھی آ سکتی ہے کیا؟ کوئی نقص اندر آ سکتا ہے کیا؟ کوئی عیب, کوئی کمزوری نہیں. یہ ہر لحاظ سے قابل تعریف, یہ ہر لحاظ سے قابل تعریف کہ ان کا نام محمد اللہ نے رکھا ہے. تو اے غلامان خواجہ غریب نواز, اے غلامان غریب نواز, میں چاہتا ہوں آج نام سرکار, نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی آج عوام و خواص, مرد عورت یہاں سے یاد کر کر اٹھے. محمد کیا معنی ہے؟ ہر لحاظ سے قابل تعریف. بولیے کیا ہے محمد؟ کیا معنی؟ مجھے ہر کسی کو یاد چاہیے, بڑی آواز میں چاہیے. کیا مطلب ہے محمد کا؟ ہر لحاظ سے یاد رکھیں گے نا غلامان خواجہ سرکار غریب نواز کے بندے اور بندیوں, تم یاد رکھو گے نا یہ بات. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک کا معنی کیا ہے؟ ہر لحاظ سے قابل تعریف, ہر لحاظ سے قابل تعریف. ایسا کیسا ہو سکتا صاحب؟ جی بڑے اچھے سے اچھے آدمی رہتے ہیں, بڑے شاندار آدمی رہتے ہیں, بہت بڑے علم والے, بہت بڑے فن والے, لیکن آنکھوں سے آگے کا دکھتا, پیچھے کا نہیں دکھتا. ارے بڑا طاقتور آدمی ہے صاحب, بڑا لیڈر ہے صاحب, بڑا پاور ہے, ایسا آنکھ سے اشارہ کرو تو پورا مجمع ادھر کا ادھر ہو رہا. کیا کنٹرول ہے صاحب, اتنی طاقت ہے ان کی آنکھوں میں, لیکن پیچھے والوں کو تو اشارہ نہیں کر سکتا. جتنا بھی کنٹرول کر لے گا زمین والوں کو کرے گا, آسمان والوں کو تو نہیں کرے گا. جی یعنی کوئی تو لمٹ ہوگی نا اچھائی کی, طاقت کی, خوبی کی, علم کی, کنٹرول کی, پاور کی, کوئی تو لمٹ ہوگی نا. آئیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کا جلوہ دیکھتے ہیں, سرکار کے چشم مبارک کا. دیکھو ہم بات پھر کہہ رہا ہوں, میں نور محمدی کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ نور محمدی تو وہ عظمت والا نور ہے کہ پوری کائنات کا ایگزسٹنس اسی نور کے واسطے سے ہوا ہے. جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تو وہ شان ہے کہ آدم ہو, نوح ہو, شیخ ہو, ادریس ہو, نوح ہو, ابراہیم ہو, اسماعیل ہو, یعقوب ہو, موسیٰ ہو, عیسیٰ ہو, ایوب ہو, اسماعیل ہو, کوئی نبی ہو, سارے کے سارے انبیاء کو نبوت محمدی کے صدقے میں نبوت عطا کی گئی. جی ہم وہ نبوت کی عظمت تو بڑی بات ہے, نورانیت کی تو بڑی بات ہے. ہم بات نہ نورانیت کی کر رہے ہیں, نہ بات ہم نبوت کی کر رہے ہیں, ہم بات بشریت کا کر رہے ہیں. جسم پاک, جسم پاک میں ایک سبجیکٹ ہے آنکھ. جی روایت میں آتا ہے, ابو بکر البیہقی دلائل النبوہ میں نقل کرتے ہیں, عربی عبارت پوری موجود ہے. حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب سرکار کے چاچا رضی اللہ عنہ, حضرت عباس عرض کرتے ہیں, قلت یا رسول اللہ دعانی الى الدخول فی دینک امارۃ لنبوتک. یا رسول اللہ میں جو اسلام قبول کیا نا, آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھوڑا دور سے آئے. جی انہوں نے کیا کہا, اے چچا آپ کیوں اسلام قبول کرے, کیا ریزن ہے جو آپ اسلام قبول کیے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, معاملہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل چھوٹے بچے تھے,
اور آپ جھولے میں جھولا کرتے تھے. ایک مرتبہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا جی. خیمہ تھا, ٹینٹ تھا, ٹینٹ کے باہر جھولا تھا, رات کا وقت تھا, جھولے میں آپ ابھی جھول رہے تھے, بالکل چھوٹے بچے تھے, جھول رہے تھے. میں نے دیکھا آسمان پر چاند ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ناچ رہا ہے. میں حیرت میں آ گیا, پریشانی میں آ گیا. حوالہ پورا ہے, عربی عبارتیں پڑھوں گا, وقت زیادہ ہو جائے گا, رات ختم ہو جائے گی, اس لیے عربی عبارتوں کو مختصر کر کے چل رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ چاند ادھر سے ادھر ہلنے لگا. میں پریشان ہوا, میں دوڑتا ہوا آیا کہ کہیں میرا بھتیجا پریشانی میں نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ جدھر رأیتک فی المہدی تناغ القمر وتشیر الیہ باصبعک, میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں رہ کر آنکھ سے آپ چاند سے کھیل رہے تھے, چاند سے کھیل رہے تھے آپ. فحیث اشرت الیہ بالا, میں دیکھ رہا تھا یا رسول اللہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے چاند ادھر کو دوڑ رہا تھا. دیکھیے ابھی ہم بات نبوت کی نہیں کر رہے ہیں, ابھی تو جھولے کی بات ہو رہی ہے. کتنا کنٹرول, آسمان پہ بسنے والے وہ چاند کو کھلونا بنا کر کھیل رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں چچا, انی کنت احدثہ ویحدثنی, ہاں میرے چچا بچپن میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند بھی مجھ سے بات کیا کرتا تھا جی. ویلہینی عن البکا, اور وہ میرا دل بہلائی کا کام کرتا تھا. ہائے ہائے, یہ آقا صلی اللہ, بہت سارے مثالیں ہیں آنکھوں کی. ایک مثال دیا, آگے بڑھتے ہیں سب. بشریت, ہاں بالکل بشر. ارے بڑے اچھے انسان بھی اگر ہو, یہ جو تھوک ہوتا نا صاحب, تھوک میں انسان کے بو آتی ہے. اور کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو کھانا, اگر کسی کا تھوک اس میں گر گیا تو پھر وہ برتن کو جی ہٹا دیتے ہیں. تھوک ہے نا صاحب, تھوک سے تو گندگی ہوتی ہے, تھوک سے تو ہے سو کھانا خراب ہو جاتا, چیزیں گندی ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث لمبی ہے, پوری لکھی ہوئی ہے, خود ڈھونڈ کے نکال کر لایا ہوں, مگر ابھی پڑھوں گا نہیں, ڈائریکٹ اردو میں سناؤں گا آپ کو. حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واقعہ کب کا ہے؟ خندق کے ٹائم کا واقعہ ہے صاحب. جنگ خندق سنے ہیں نا, جنگ خندق میں دشمنان اسلام 10 لشکروں کو, 10 قبیلوں کے آرمیز کو لا کر پورا مدینہ گھیرنے کا پلان بنائے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پلان بنایا ہے کہ مدینہ شہر کو, شہر مدینہ جو اس وقت ولیج کا سائز تھا, انہوں نے فرمایا کہ 3 طرف سے ہم خندق کھود دیتے ہیں, گڑھا, بڑے سائز کا گڑھا کھودتے تاکہ وہ لوگ ہمارے بستیوں میں داخل نہ ہو سکے. 3 طرف سے گڑھا ہوگا, ایک سائڈ سے میدان ہوگا, وہاں پر ہم ان کو فیس کریں گے. گڑھے کی کھدائی ہو رہی ہے صاحب, کوئی ایک گلی کا گڑھا نہیں ہے, خندق چھوٹی سی کوئی گلی اور روڈ کا نہیں ہے, پورے ولیج کو کور کرنا ہے, پورے مدینہ کو 3 سائڈ سے کمپلیٹ مکمل گڑھا کھودنا ہے. سارے صحابہ کرام وہ کام میں لگ گئے. آپ حضرات کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ اہل مکہ بزنس مین تھے, ہمیشہ سے پیسے والے تھے. انصار صحابہ مدینے کے رہنے والے کسان لوگ تھے, غریب تھے, کھیتی باڑی اور مویشی ان کا کاروبار تھا. ان کے پاس بہت پیسہ نہیں ہوتا, بہت غلہ, بہت اناج نہیں ہوتا. جب یہ اس طرح کی کاروائی شروع ہوئی, اب آپ تصور کرو پورا کا پورا گاؤں تھریٹ میں, خطرے میں ہے, سارے کا سارا مدینہ, ہر طرف سے لشکر آنے والا ہے. سارے کے سارے صحابہ اپنی کھیتی باڑی, کام کاج سب کچھ چھوڑ کر خندق کی کھدائی میں لگ گئے. بہت ٹائم لگا, کھدائی ہوتے ہوتے غلہ ختم ہو گیا, مدینہ شریف میں کھانا ختم ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے پیٹوں پر پتھر باندھنے لگے. 1 دن گزر گیا, کھانا نہیں کھائے. 2 دن گزر گئے, کھانا نہیں کھائے. تیسرا دن چل رہا ہے, صحابہ کرام ہے, سرکار ہے, کھدائی کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, میں دیکھا سرکار کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا تھا. بولتے مجھ سے رہا نہیں گیا. میں جلدی نکلا اور اپنے گھر گیا. وائف سے پوچھا, بیوی سے پوچھا, بیوی بتاؤ یہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے کھانا. تو بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا گیہوں ہے اور ایک بکرے کا بچہ ہے چھوٹا سا.
2-3 آدمی کا کھانا بن سکتا ہے، مگر میں کسی کو دینے تیار نہیں ہوں، میرے بچوں کا کھانا ہے، یہ میرے بچوں کا کھانا ہے، میں یہ کسی کو دے دی تو میرے بچوں کو کیا کھلاؤں گی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی اور کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں بیگم، میں رسول اللہ کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ آئے ہائے، قربان جائے وہ ماں پہ کہ اپنی اولاد کو سرکار پر قربان کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، بولے اگر سرکار کو کھلانا ہے تو پھر کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بکرا کاٹتے، گوشت تیار کرتے، ان کی وائف جو ہے وہ آٹا گننا شروع کر دیتی ہے، اور آٹا رکھا ہوا ہے، گوشت تیار ہے، بیوی کہتی ہے کہ دیکھو میں پکوان شروع کرتی ہوں، آپ جائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ کوئی 1 یا 2 آدمی کو بلائیے، یہ الفاظ لکھے، کیونکہ کھانا بہت کم ہے اور حضور کے ساتھ اکثر لوگ ہوتے ہیں، اگر زیادہ لوگ آ جائیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو آپ کیا کریے قریب جا کر 1-2 آدمی کو بلائے، فکر مت کریے بیگم، میں اندازہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کتنا ہے کھانا، میں کر لیتا ہوں، میں سنبھال لیتا ہوں۔ وہاں پر میدان میں پہنچتے بیوی اگر پکانا شروع کی ہے، سالن چڑھ گیا ہے بگونے میں، آقا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، سرکار خندق میں اندر کھدائی کر رہے ہیں، حضرت جابر اوپر سے نہیں کہتے، اندر گڑھے میں کودتے ہیں، سرکار کے قریب جاتے ہیں، قریب جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اختر کے گھر میں آپ کے لیے کھانا پکا ہے، آپ اپنے ساتھ کوئی 1-2 کو لے کر یا رسول اللہ ضرور تشریف لائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو کدال جس سے کھدائی کر رہے تھے وہ زمین پر چھوڑتے، ہاتھ جھٹکتے، باہر تشریف لاتے اور بڑی آواز لگاتے ہیں، اے میرے صحابیوں چلو جابر کے گھر میں ولیمہ تیار ہوا ہے۔ ولیمہ رات کے کھانے کو کہتے ہیں، شام کا کھانا جس میں بکرا کاٹا جائے، بڑا شاندار کھانا تیار کیا جائے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ چلو جابر کے گھر میں ولیمہ ہے۔ خندق کی کھدائی کرنے والے سب وہ جتنے صحابہ تھے سب اپنا چھوڑ ہتھیار وہ کیا کہتے ہیں کدال سپل پھوڑا سب چھوڑتے جاتے باہر نکل رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے پسینے جانے لگے، اب کیا کرے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آگے چل رہے، سرکار فرماتے چلو جابر آگے چلتے رہو۔ سرکار تشریف لا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کا مجمع ہے، سب مل کر چل کر جا رہے ہیں اور جو ہڑبڑاتے ہوئے پریشانی سے حضرت جابر گھر میں داخل ہوتے، ان کی بیوی سر کو ہاتھ لگاتی اور کہتی ہے کہ تمہارا ہڑبڑانا مجھے بتا رہا ہے کہ لوگ زیادہ آنے والے ہیں، اب کیا کریں گے؟ میں نے پہلے کہا تھا۔ حضرت جابر کہتے میں کیا کروں؟ میں تو سرکار کے کان میں عرض کیا تھا، نہیں تم ایسا میاں بیوی میں لوگ جھوک چل رہے، اتنے میں سرکار پہنچتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے، جب داخل ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ جابر، ان کی وائف آ جاؤ بیوی ادھر آؤ، کہاں ہے وہ سالن جو پکا تھا؟ وہ اتنا سا بگونا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بگونا کہتے ہیں، ہنڈی بگونا جو کہتے ہیں، وہ اتنا سا بگونا اٹھا کر لاتے، یا رسول اللہ یہ ہے سالن۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھالی ہٹاتے، اپنا لعاب دہن مبارک ڈالتے، ڈھانک دیتے، اس کے بعد بولتے آٹا کہاں ہے جو گن کر لائے؟ یہ مسلم شریف میں ایسا کہاں ہے وہ آٹا کہاں ہے؟ تو بولی یہ آٹا ہے یا رسول اللہ، ایک لگن میں اتنا سا آٹا لائے، یا رسول اللہ یہ آٹا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اپنا تھوک مبارک ڈالتے اور کہتے بی بی بہت روٹیاں ڈالنا ہے، اڑوسن پڑوسنوں کو بلا لو، خواتین کو بلا لو، بہت روٹیاں ڈالنا ہے یا رسول اللہ اس میں۔ ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے بی بی جب سالن نکالنے لگو پگونے میں سے تو پوری تھالی کھول کر نہیں رکھ دینا، تھالی ہٹانا، سالن نکالنا، پھر ڈھانک دینا اور روٹیاں پکاتے جانا، خواتین کو بلا لو۔ سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن سرکار کا حکم ہے تو کرنا ہے، اور اس طرح سے خواتین یہاں پر کثیر تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، پورا کھول کے کھلا چھوڑ دینا بگونے کو، یہ سنت کے خلاف ہے، برکت کم ہوتی ہے۔ تھالی تھوڑا ہٹانا، نکالنا، پھر ڈھانپ دینا، فوراً کھلا نہیں چھوڑنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیے، دیوان خانے میں تشریف ہو گئے، اور اس زمانے کے گھر بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے اور کہتے کہ جابر ایک کام کرو، 10 آدمی کو اندر بلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، بھجاتے جاؤ۔ کھانا کتنے آدمی کا ہے؟ 3۔ سرکار فرما رہے 10 کو بلاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ، بھجاتے جاؤ۔ جی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سرکار تشریف لے گئے، ہم نے دیکھا میں 10 کو کھلایا، پھر 10 کو کھلایا، پھر کھلایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اس روز میں نے 1000 آدمی کو کھانا کھلایا،
اس کے بعد میں نے دیکھا بگونا سالن سے ابل رہا تھا، روٹی جتنی تھی اتنی ہی بچی ہوئی تھی۔ کیا معاملہ تھا صاحب؟ جی سرکار نے بڑا ہاتھ اٹھا کر دعا کیا تھا، بڑی نیاز ہوئی تھی۔ نہیں، یہ تو سرکار کا تھوک مبارک ہے۔ ارے بشر کی رٹ لگانے والوں کہ میرے اور آپ کے تھوک سے حیث و نوالا خراب ہو جائے، ارے سرکار کے لعاب دہن سے پورے بھوکوں کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت، بات بشریت کی ہو رہی ہے۔ نہیں یہ تو معجزہ دکھائے تھے، وہاں کون کافر تھا جو معجزہ دکھا رہے تھے مسلمان کر رہے؟ پورے تو صحابہ تھے کلمہ پڑھنے والے، ہاں پورے تو مسلمان ہی تھے نا۔ یہ تو سرکار کا لعاب دہن کی کرامت ہے، اعجاز ہے، چمتکار ہے، معجزہ ہے کہ بھوکوں کا کھانا کھلا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے صاحب یہ بھی ہو گیا۔ اور ایک مضمون، پیر، قدم، فٹ، آدمی کا پیر صاف چادر بچھاتے سید صاحبان یہاں بچھاتے، جی زائرین آتے ایسا آتے، سرکار غریب نواز کے پاس آ رہے ہیں ایسے ہی اٹھ کے نہیں آتے، وضو کرتا، پانی نہاتا، کپڑے بدلتا، ٹوپی پہنتا، عطر لگاتا، پورا اہتمام کر کے آتا۔ 100-200 آدمی گزرے بعد میں چادر میلی ہو جاتی۔ مسجدوں کے اندر چادریں دھو کے بچھاتے ہیں، کوئی آدمی بے وضو نہیں آتا، کوئی صاف ستھرا میلا کچیلا نہیں آتا، ہر آدمی صاف ستھرا ہو کر آتا ہے، منہ ہاتھ پیر سب دھو کر آتا ہے۔ اتنا دھو کے آنے کے باوجود پھر بھی چادرہ میلے ہو ہی جاتے۔ ارے انسان کا ہاتھ پاؤں پڑے گا تو جگہ تو میلی ہوگی۔ ہاں اب آپ اٹھا کر پڑھے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ یہ سابق انبیاء کے لیے قانون تھا۔ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اور ہارون اپنے قوم کے لیے گھر، مکان، پلیس مختص کر دو جی، اور اس کے اندر نماز پڑھنا، باہر نماز قبول نہیں ہوتی تھی۔ سابقہ انبیاء جتنے نبی آئے ہیں ہر ایک کے زمانے میں جی، ہر ایک کے زمانے میں نماز صرف مسجد کے اندر، نماز صرف گھر کے اندر، جو پلیس نماز کے لیے بنایا گیا وہی نماز ہو سکتی، اس کے علاوہ نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر جگہ صاف ستھری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مسند میں نقل فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَجُعِلَتْ، حدیث بڑی لمبی ہے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یہ زمین پر تم جہاں چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف وہ نماز کی جگہ پر ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جب میں زمین پر آیا، میرے قدم اس زمین پر پڑے، اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ قدم مصطفیٰ ہے، سرکار کے قدم پڑے ہیں۔ اب سڑک ہو، روڈ ہو، کھیت ہو، میدان ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، جہاں تم چاہے رکعت باندھ لو، تم نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ ساری کی ساری زمین پاک کر دی۔ جعلت لی الارض مسجدا، میرے خاطر اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بھی آگے، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے صاحب؟ پوری زمین پاک کر دی ہے، اس سے آگے کیا ہو سکتا؟ نہیں، سرکار فرمائے اللہ نے میری خاطر، میرے قدم کی وجہ سے، میرے آنے کی وجہ سے اللہ نے پورے زمین کو پاک کر دیا کہ ہر کوئی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَطَہُورًا، فرمائے اور پاک کرنے والا بھی بنا دیا کہ اگر پانی وضو کے لیے، غسل کے لیے نہ ملے، مٹی سے تیمم کرو، ناپاک پاک ہو جائے گا۔ آئے ہائے 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 ہائے، یہ مٹی جس میں سابقہ نبیوں کے زمانے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی کہ پاک نہیں ہے، سرکار کے قدم پڑے، پاک بھی ہو گئی، پاک کرنے والی بھی ہو گئی ہے۔ کوئی ناپاک ہوگا، مٹی میں ہاتھ مارے گا، چہرے پر پھرائے گا، نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے گا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کیا ہو گیا ہے صاحب؟ ارے بشر کی رٹ لگانے والے کدھر کمپیر کر رہا ہے اپنی بشریت کو ان کی بشریت سے، کہ تیرا قدم پڑے تو صاف بھی میلا ہو، ان کا قدم پڑے پوری کائنات پاک ہو جائے۔ ہائے ہائے، کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
آئیے اور آگے بڑھتے ہیں صاحب، یہ تو قدم ہے مبارک. ایک چیز ہے صاحب، کھانا کھاتے، پانی پیتے، سب کچھ کرتے ہیں. وقت زیادہ تو نہیں لے رہا ہوں جی، 2-3 پوائنٹ رہ گئے بس جی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، شربت پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بڑی شوق سے کرتے ہیں. بڑے بڑے لنگر ہوتے ہیں، ہوٹل ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ پرابلم آ جاتی ہے صاحب. کب آتی ہے پرابلم؟ جب کھانے کی پلیٹ میں بال نکل کے آ گیا. ارے بال آ گیا، پانی میں بال آ گیا، ایک دو دوسرا پانی لے کے آؤ، وہ گلاس ہی نہیں ہونا میرے کو، دوسری گلاس لے کے آؤ، بال آ گیا صاحب، اب نہیں پی سکتا، الٹی آ رہی، متلی آ رہی. اچھا خاصے آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی، بال آ گیا. اچھے خاصے آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اگر بال آ گیا تو. یہ حدیث شریف ہے، مسلم شریف ہے، راوی انس بن مالک ہے اور ام المؤمنین ہے اور دیگر صحابہ، دیگر امہات المؤمنین ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں گیا، میری امی اور خالہ نے مجھے بھیجا، ام المؤمنین ام سلمہ کے پاس جاؤ، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ان کے گھر سے پانی لے آؤ، ام المؤمنین کے گھر سے پانی لے آؤ. میں وہاں پر پہنچا، میں نے دیکھا ام المؤمنین، امی، خالہ وغیرہ سب پانی منگا رہے ہیں. ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ایک کٹورا نکالتی ہے، اس میں پانی ڈالتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک، منہ مبارک اس میں گھماتی ہے اور فرماتی جاؤ پلا دو. مسلم شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام اپنی بیماریاں دور کرنے کے لیے پانی میں مصطفیٰ کا بال مبارک ڈبایا کرتے تھے. میری آپ کی بشریت بال گر جائے تو الٹی آ جائے، ارے ان کی بال مبارک کا تو یہ کرم ہے کہ بیمار کو شفا عطا ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. آقا صلی اللہ، ایک چیز ہے صاحب، بڑا آپ پانی نہا کے نکلتے اچھے صاف، دیکھو میں بات بشریت کی کر رہا ہوں، میں نور اور نبوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بڑے بڑے مقامات، میں بشر کی بات کر رہا ہوں. بشر کے جو مسائل ہے، بشر کا ایک بڑا مسئلہ ہے، کتنا پانی نہا کے نکل کے آتے، کتنا عطر لگاتے، سینٹا مارتے، اچھے اچھے کپڑے پہنتے، سب کر کے آتے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ جم کے تقریر کرے والے پسینہ آ گیا، چل کے آ گئے، پسینہ آ گیا. کیا کرتے؟ پسینے کی وہ نہیں آنا، وہ نہیں آنا. عام آدمی بھی لگا رہا، مولانا بھی لگا رہے، لیڈر بھی لگا رہا، پبلک بھی، جنتا وغیرہ سب کو لگانا پڑتا ہے، پسینے میں وہ آتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینے مبارک ٹپکتا، صحابہ کرام اس کو شیشیوں میں جمع کر کے رکھتے تھے. کئی مرتبہ سرکار نے پوچھا ہے، اے ام سلیم کیوں جمع کر رہے ہیں پسینہ؟ عرض کرتی یا رسول اللہ عطر میں خوشبو کم ہے، پسینہ ملاؤں گی تو بڑھ جائے گا. یہ الفاظ ہے، ہم اپنے عطروں میں ملاتے ہیں کہ عطروں کی خوشبو اتنی ٹھیک نہیں ہے، جب آپ کا پسینہ مبارک مل جائے. ہائے ہائے ہائے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کو جو خاندان، جو لوگ عطر لگاتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ پشتوں میں خوشبو باقی رہتی. جو عطر لگایا سرکار کے پسینے مبارک کو لگاتا، اس کو جو اولاد ہوتی اس کے اندر بھی خوشبو آتی تھی. ہائے ہائے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرق مبارک، پسینے مبارک. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں، آخری بڑا اہم مدعا ہے، بڑا اہم مدعا ہے. سب کی توجہ میں جاؤں گا، سب کی توجہ میں چاہوں گا. قدم مبارک کی برکت دیکھ لیے، آنکھ مبارک کی برکت دیکھ لیے، پسینے مبارک کی دیکھ لیے، تھوک مبارک کی دیکھ لیے. خون مبارک کا کیا ہے؟ خون، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا صاحب. میرا آپ کا اگر خون نکلے تو ناپاک ہو گئے، وضو کر کے آؤ. میرا آپ کا اگر خون نکلے تو ناپاک ہو گئے، یہ وضو کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، پٹی بناؤ، الکحل سے صاف کرو. اچھا تیز صاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، دوائی لگاؤ، نکالا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کا کیا ہے صاحب؟ آپ بولیں گے کہ یہ بات چھیڑنے سے پہلے ایک سوال. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہے آج بھی لوگ زیارت کرتے ہیں، یہاں پر بھی یقیناً ہے، زیارتیں ہوتی ہے. جبہ مبارک ہے، آثار مبارک ہے، کیا خون مبارک بھی ہے؟ کیا ہے؟
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک بھی عطا کیے، پسینے مبارک بھی عطا کیے، جبہ مبارک بھی عطا کیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خون مبارک بھی عطا کیے۔ وہ کس طرح سے عطا کیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی موجودگی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہاں پر تشریف فرما ہے، سرکار فرماتے ہیں اے ام سلمہ دیکھو یہ علی آ رہا ہے، لحمہ لحمی ودمہ دمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے۔ آئے ہائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے لوگوں تم نے میرا پسینہ دیکھا ہے، تم نے میرے منہ مبارک دیکھی ہے، نالے پاک دیکھی ہے، جبے کی برکت دیکھی ہے، اب میرے خون مبارک کی برکت دیکھو، یہ دیکھو یہ علی ہے، یہ میرا خون ہے۔ آئے ہائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں دیکھو یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، لحمہ لحمی ودمہ دمی، بضعۃ منی، میرے جسم کا حصہ ہے فاطمہ۔ اور کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگوں میرا خون دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو الحسن منی، حسن مجھ سے بنا ہے، حسن مجھ سے بنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا جو حسین سے محبت کرتا۔ یہ چار مبارک جو چار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار ذوات مقدسہ کو بتا، اپنی ذات کے علاوہ اور چار ہیں، ٹوٹل 5 ہوتے پنجتن، اپنے علاوہ اور 4 کا نام لیا اور فرمایا یہ میرا خون ہے۔ جی تم نے پسینے مبارک کی خوشبو دیکھی، لعاب دہن کی برکت دیکھی، قدم مبارک کی پاکی دیکھی، تم نے سب دیکھ لیا ہے۔ لوگوں بات میرے خون کی ہے، میرے خون کو بھی میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، میرے خون کو بھی تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے یا رسول اللہ کیا برکت ہے یہ خون کی، کیا قصہ ہے یہ خون کا؟ آپ نے چھوڑ دیا ہمارے درمیان علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو، یہ پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ خون مبارک ہم کو عطا فرما دیا، یا رسول اللہ کیا اس میں بھی برکت ہے ویسی جس طرح سے ادھر برکت تھی؟ کیا اس میں بھی پاکی ہے ویسے بھی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں برکت تو ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، برکت تو ہے قرآن میں لکھا ہوا، رحمت ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پاک میں پاکیزگی ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے آگے بھی سرکار فرماتے ہاں سارے چیزوں سے آگے، پسینے مبارک سے آگے، قدم مبارک سے آگے، سارے چیزوں سے آگے سرکار فرما رہے یہ میرا خون ہے۔ یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ برکت ہے ہاں ہے، رحمت ہے ہاں ہے، پاکی ہے ہاں ہے، اور کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت ہے، اگر اہل بیت کو دام لوگے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ خون مصطفیٰ میں ہدایت کی گارنٹی ہے، خون مصطفیٰ میں ہدایت کی گارنٹی۔ لوگوں عرق مصطفیٰ میں، پسینے مصطفیٰ میں خوشبو ہے، لعاب مصطفیٰ میں برکت ہے، لعاب مصطفیٰ میں برکت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مصطفیٰ میں پاکی ہے۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے خون کا یہ معاملہ کہ یہ سارے چیزیں رہتے ہوئے میرا خون ہدایت کی گارنٹی ہے۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں جان لو اللہ نے میرے خون کو، میری ذریت کو میرے بیٹی فاطمہ اور علی کے درمیان رکھا ہے۔ اللہ علی فاطمہ کے ذریعے، حسن و حسین کے ذریعے میری نسل کو پھیلائے گا، اس زمین پر میرا خون ہر جگہ رہے گا، میرے
حسنی آئیں گے، حسینی آئیں گے، یہ ہدایت کی گارنٹی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہدایت کا مینار ہے، ایک ہدایت کا سورج ہے، الغوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی ہے، اور حسین کی نسل میں 10 امام کے علاوہ سرکار سلطان الہند خواجہ غریب النواز ہے۔ اے لوگو، ارے پنجتن پاک کا صدقہ ہے، امام حسین یہ خون رسول کی برکت ہے کہ ایک ہند الولی خواجہ آ گئے، ایک سلطان الاولیاء، ایک سید الاولیاء ہند میں تشریف لائے، کل ہند کے اولیاء کو ولایت عطا فرمایا، کل ہند کے مسلمانوں کو اسلام عطا فرمایا۔ ان کے سرکار کی وجود سے ہند میں برکت ہے، ہند میں پاکی ہے، ہند میں رحمت ہے، اور ہند میں ہدایت ہے۔ اے ہندوستان والو، اگر تم کو ہدایت چاہیے تو غریب نواز کے قدموں میں آنا پڑے گا، یہاں کے سادات کی بات سننا ہوگا۔ اے مختلف علماء میں نام نہیں لیتا، اے مختلف مکاتب فکر کے دعویٰ کرنے والوں، اگر تم کو ہدایت چاہیے تو ان کے قدموں سے جڑ جاؤ، ہدایت اللہ یہی سے عطا فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔